لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے احباب جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو، جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، صرف انہی کے اعتبار سے رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ، ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل گئی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی دیکھتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی ادھر نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا گھتوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، چونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، نعرے لگوائے گئے، المصر للمصریین، الشام للشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں،
اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہ کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے۔ صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہو، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی۔ شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عربی۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی۔ اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو۔ اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص اس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں تو آئے سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، وہ مشہور تھے کہ نہایت ستیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، بعث کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر تک ہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آئی، لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دیں اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں،
حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آئے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگاگز ہیں، یہودی ملت اور عورتیں جو ہے دندناتیں کر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب میں ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک یا کو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر قبضے آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا ہے۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک ساتھ میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نہ کرے۔ یہ نقشہ خاکم بدہن ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکی بھی ہے۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں پینا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا عربوں کا چھرا اور عربوں کا گلا۔
سارے پیسے نہیں دے رہے، $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. محو حیرتوں پہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کو، اور جب ہو جائے گی یار. لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہیں کا چھرا انہیں کا گلا. ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھیڑے کی مچھلی نہ بنے. اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. صاحب جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ بھی برابر ہو کر رہ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNB کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پہ قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحت. پہلی بات یہ کہ یہ حدیث نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا. یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کا حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا ہے. ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا ہار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر، اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک عرض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمنٹ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے
ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں رکھی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس وقت بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے. اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور اس کو شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایکزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص کہ جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کنفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کنفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی پھن کر رہنا ہو. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے. آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا، وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں. مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ادا کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں. کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس کے دکھے گا نہیں. آج ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج نہیں کر سکے. ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشار، وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا انتخابات. انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، بوچھاڑ، یہ تو بنتے ہیں. بھارت میں بھی تک بہت گری ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی
پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج جب قانون آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار ہو، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تحکم خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے۔ مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں، دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے، اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے، پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا، اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں، ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لے، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا، اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہرچہ دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے، تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے، اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناؤنے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے۔ ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے، عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی محض آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں۔ آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا، ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلع قمع کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلع قمع کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کا کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے۔ یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے، دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے۔ اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی، دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے، وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی، لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اخلاقی نظام، وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا، اسلامی انقلاب برپا کر کے، اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے۔ میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے۔
پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی، اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر، لیکن علمی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کی۔ ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن، اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا۔ ہم نے جہاد میں سیف کر کے انہیں ذہن تو کر لیا، ان پر حکومت تو کی، لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے عقائد، ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی، لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کی۔ اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا، مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی، میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، وہ چونک گئے، انہوں نے مشورہ پسند بھی کیا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں، تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی، امہات کتب، ان کو بھی سمجھ سکتا ہو۔ جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے، اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں، وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا، وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی، اللہ کرے کہ وہ کام ہو، وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے۔ دوسری دو کوتاہیاں کیا ہوئی، دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو لعنہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا، ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا، چوکنا کر دیا، منظم کر دیا، اپنے خلاف کھڑا کر دیا، اور ہم نے کچھ کیا نہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال دے رہا ہوں، چپ راس چپ، چپ راس چپ، خاکسار تحریک، دہل گیا تھا پورا ہندوستان، واقعہ یہ کہ دہل گیا تھا۔ وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی، اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی، ہندو کو جگہ دیا۔ RSS جوابی تحریک تھی خاکسار تحریک کے مقابلے، اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں، وہ تحریک موجود ہے، اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر۔ اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اسلام کا نعرہ، اسلامی نظام، اسلامائزیشن، حکومت، قانون، یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے۔ 11 برس جو تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے، وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا، نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راج کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی رد عمل کے طور پر۔ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں، سوائے کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں، کچھ اوپر کی تبدیلیاں، کچھ رنگ و روغن، کچھ عید میلاد النبی زیادہ شوق سے اور زیادہ شان سے بنانی شروع کر دی، کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ تقریبات کا آغاز کر لیا، باقی وہ اسلام کا نظام، وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا۔ میں نے جو حضرات واقف ہیں مجھ سے، انہیں یاد ہوگا یہ کہ میں سن 80 میں پہلی مرتبہ بھارت گیا تھا، پاکستان بننے کے بعد۔ سن 47 نومبر میں نے کراس کیا تھا فرام ایسٹ پنجاب ٹو ویسٹ پنجاب، پاکستان آیا، خون اور خاک آگ کے دریا عبور کر کے۔ 33 برس کے بعد میں گیا تھا واپس ہندوستان، پہلی مرتبہ سن 80 میں۔ واپس آ کے جو میں نے تقریر کی تھی اس کے چند چیزیں یاد ہوں گی بہت سے حضرات کو۔ میں نے کہا تھا میں نے 2 چیزیں بڑی اچھی دیکھی ہندوستان میں، جس سے ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں جو بہت زیادہ اندیشے اور خطرے تھے وہ دور ہو گئے۔ ایک یہ کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایک نیشنلزم پیدا نہیں ہو سکا، بلکہ ریجنلزم ہے، علاقائیت ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر علاقائیت ہے۔ اگر ایک مرکزی نیشنلزم پیدا ہو جائے تو بھارت بہت بڑی طاقت بن جائے گا، پورے علاقے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندو مذہب کا کوئی ریوائول وہاں نہیں ہوا۔ بائی اینڈ لارج انڈین ہندو جو ہے وہ سیکولر ذہن کا ہے، مذہب کا احیا وہاں نہیں ہوا۔ یہ سن 19 کی بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مذہب کا احیا وہاں ہو جائے تو مسلمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہو جائے۔ لیکن آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1990 میں 10 برس کے بعد یہ جو 11 برس تک ہمارے ہاں اسلام کی رٹ لگی ہے، نتیجتاً اب وہاں ملیٹنٹ ہندو ریوائولزم ایک بہت بڑی قوت بن کر آ چکا ہے۔ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، نعرے لگائے، اور وہاں بی جے پی اب اگلے الیکشن کے اندر وہ یقین رکھتی ہے کہ اس کی حکومت ہوگی۔ اس وقت بھی وی پی سنگھ کی حکومت جو ہے اسی کے بل پر کھڑی ہے۔ میری ملاقات ریاض میں ایک ہوئی ہے مراد آباد کے نوجوان سے، اور گفتگو کے آخر میں وہ رو پڑا کہ ہم ہندوستانی مسلمان کیا کریں، ہم تو ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہو گئے ہیں کہ کوئی صورت سے نظر نہیں آئی بچاؤ۔ 30 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے وی ایچ پی نے، وشوا ہندو پریشد جو ہے وی ایچ پی، اس کے نے رکھی ہے کہ ہم نے ہر صورت کچھ بھی ہو جائے، اور ایسے ایسے طریقے ان کے ہیں۔ وہ پہلے اینٹیں انہوں نے روانہ کرنی شروع کی تھی، اس کے بعد اب یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں سے ایک ایک آدمی آئے گا، 30 لاکھ گاؤں سے ایک ایک آدمی چل کر آئے گا، اور وہ جب پہنچیں گے تو کوئی ان کے اوپر چونکہ ایک ایک آدمی چل کر آ رہا ہوگا، کوئی دفعہ 144 حکومت کی نہیں لگ سکے گی، اور ہم جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے لا محالہ ہم نے وہ مندر جو ہے تعمیر کرنا ہے اور وہ مسجد گرا دینی ہے۔ اور ادھر مسلمان جو ہے آخری طور پر طے کیے ہوئے ہیں
کہ چاہے ہم سب تک مرے لیکن ہم یہ مسجد گرنے نہیں دیں گے. خدا نہ خواستہ یہ صورتحال اگر بالفعل ہو جاتی ہے کنفنٹریشن، اس وقت تو پھر بھی جو حکومت یو پی کی ہے وہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن یہ کہ بے بس ہوتے کوئی دیر نہیں لگے گی. اگر لاکھوں لوگ جمع ہو جائے اس شہر کے اندر، ایودھیا کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے. 50,000 اہل تشیع نے ضیاء الحق صاحب کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے، لاکھ لگڑوا دی تھی، اور وہ جو آرڈیننس تھا زکوٰۃ آرڈیننس، اس میں ترمیم کروا دی. کیا ہوگا؟ نہایت خوفناک صورتحال ہے. لیکن اگر ہم یہاں اسلام صرف نام نہ ہو عملاً قائم کر کے دکھا دیں، مجھے یقین ہے کہ خود ہندو اسے قبول کرے. یہ تو نعمت ہے، یہ راحت ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ تو بہترین حل ہے ہمارے تمام مسائل کا. لیکن یہ کہ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا، وہ اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہ کی، وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرہ کے ذریعے سے ایمان، اور ایمان کے ساتھ اس کا لازمی نتیجہ وہ ایک جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا، یہ ہے دوسرا کرنے کا اصل کام، اور یہ ہے در حقیقت جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے.